بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نصف رمضان گزر چکا، 16ویں شب آج ہماری 16واں پارہ. قال ألم أقل لكم، وہ شخص بولا کہ ألم أقل لك، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا إنك لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتا. بخاری کی اور دیگر حدیث کی روایات میں اس اللہ کے نیک بندے کا نام خضر ہے، اور اس کا قصہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. موسیٰ ابن عمران معروف نبی، اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ رسول، جن کو ہدایت کی گئی کہ علم جا کر سیکھو اللہ کے اس بندے کے ہاں. اس کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں نہ تو قرآن مجید میں ملتی ہے سوائے اس مقام کے، اور احادیث میں بھی جو واقعہ ملتا ہے یہی. اس کی کچھ مزید تفصیل کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن خود یہ بندہ کون تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بہت زیادہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مستند احادیث وغیرہ سے نہیں ملتے ہیں. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. یہ ایک علم ہوتا ہے جس کو علم لدنی علماء کہتے ہیں. علم لدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہ تو کسب سے سیکھا گیا ہو. کسب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ خود محنت کریں تو سیکھ لیں. نہ تو اپنے کسب سے سیکھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کے تعلیم دینے سے سیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کو علم لدنی حاصل ہے، خاص اللہ کی طرف سے جو کوئی علم عطا ہوتا ہے. خود یہ بنی آدم میں سے کوئی ہے یا بنی آدم سے ہٹ کر اللہ کی کوئی مخلوق ہے، فرشتہ ہے وغیرہ، ایسے سارے معاملات میں مناسب ترین اور سب سے زیادہ سلامتی والا طریقہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں بتائی گئی اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں، اور جو بتایا گیا اس سے تمام تر اسباق کشید کریں. ایک بہت بڑا اصول ہے اسلام کا، وہ ہم تھوڑا سا اس کا بتائیں گے بھی. اس کا وہ ہوتا ہے کہ متشابہات کی ٹوپ میں نہ جانا، بلکہ متشابہات والے جو مقامات ہیں قرآن مجید کے ان کو بھی محکمات کی طرف لوٹانا. محکمات کی طرف لوٹانا کا مطلب کیا ہے کہ محکمات سبجیکٹ ٹو محکمات رکھ کر ہی ان کو سمجھنا، نہ کہ متشابہات کو یوں لینا کہ متشابہات محکمات کو اوور رائڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ میں نے اس مسئلے کو کیوں اس انداز سے لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا ایک طبقہ اس کو شوق ہے کہ متشابہات کی طرف بھاگے اور وہاں سے اصول لے کر محکمات کو رونق ڈالے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جناب دیکھیں یہ اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام. ایک تو ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس شاگرد بن کر رہیں، اور یہ تو خطواتے ہیں قرآن مجید سے. حل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے بہت ادب سے اس کے حل اتبعک، کیا میں تیرا پیروکار ہو جاؤں، تجھے فالو کروں، اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس پر کہ تو جو اللہ نے تجھ کو جو کوئی رشد و ہدایت سکھا رکھا ہے تو اس میں سے مجھ کو بھی کچھ سکھائے. تو مطلب یہ جو ہوتا ہے اللہ کے برگزیدہ رسول کو حکم ہوتا ہے کہ اس شخص سے جا کر علم لیں اور اس کے شاگرد بنیں اور شاگرد کی طرح اس کے ساتھ رہیں. اور اس نے بھی پوری اتھارٹی رکھی. آپ نے پورے قصے میں لگا پوری اس نے اتھارٹی رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو چھاپ ٹوکا، خاموش ہو جاؤ، کہا نہیں تھا بولنا نہیں جب تک میں تجھے خود نہ بتاؤں. اور موسیٰ علیہ السلام ہر بار بالکل ایک جو ہے نا وہ شاگرد رشید کی طرح معذرت کرتے ہیں، بھی میں معذرت خواہوں، دوبارہ میں ایسا نہیں کرتا، اچھا دینا چاہ. تو یہ منظر تو واقعتاً ایسا ہے. تو اس سے اصول کیا نکلا؟ اس سے اصول یہ نکلا معاذ اللہ کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے اوپر ہوتے ہیں. متشابہات جو ہے نا، تو مطلب کہ نبیوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو اولیاء کو مقام ہوتا ہے. اولیاء تو ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں نا، تو اس وجہ سے نبیوں کو لاؤ اولیاء کے نیچے اور اولیاء کو جو ہے وہ کر دو اوپر. اس کی دلیل یہ خضر والا واقعہ ہے.
تو خضر کون تھا؟ انسان تھا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہ وہ امتی تھا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اچھا وہ کیا تھا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں شریعت خاموش وہاں ہم خاموش، اور استدلال کریں گے ہم اس مقام سے جہاں ایک کلیئر ہو کہ وہ شخص نبی نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، محض اولیاء اللہ میں سے ایک تھا، اور موسیٰ علیہ السلام، اور علم لدنی اس کو حاصل ہو کیسے گیا؟ نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ رسول ہے۔ تو آگے جا کر وہ کہتا بھی ہے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے اقدامات کیا ہیں؟ تو ایک تو یہ اس میں سے وہ ٹیڑھ والے لوگوں نے جو نکلا ہے ولیوں کو انبیاء کے اوپر فضیلت دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ شاید اس سے اتنا ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے شریعت، کچھ لوگ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں شریعت ان کے لیے نہیں ہوتی، شریعت ہوتی ہے کن کے لیے؟ جو ایسے مبتدی سے ہوں، مطلب بگنرز ہوں، میڈیوکرز ہوں، تو جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ شریعت سے نکل جانے کی سند مل جاتی ہے، جیسے خضر۔ تو آپ کو پتہ ہے قتل نفس جو ہے تمام شرائع کے اندر ہی حرام ہے، کسی نفس کو آپ قتل کر دیں۔ اس آدمی نے ایک اور تھا بھی، وہ بچہ بھی تو غلام بچے کو کہتے ہیں، یعنی نابالغ تھا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ قتل بھی اس نے خاصے جو ہے نا وہ کچھ چھری استعمال کی، اس کا جو ہے نا وہ سر جو ہے وہ اس کی گردن سے کھینچا اور اتار دیا۔ سبحان اللہ، خاصا مطلب تھوڑا سا غیر معمولی انداز ہے اس کو اس کی جان لینے کا۔ تو شریعت سے خروج اس میرے میں تو بالکل یہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا پہلے طے تو ہو جائے کہ یہ جو ہستی ہے یہ ایگزیکٹلی ہے کیا۔ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو ہم خاموش ہوئے، اور شریعت کے جو مسلمات ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ ہستیاں اس کے رسول ہوتے ہیں، رسولوں سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ شریعت سے خروج کی کسی انسان کو اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہے، شریعت سے خروج کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ شریعت کے بعد امور سے اس کا خروج تو ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرشتہ ہے۔ اگر یہ کوئی فرشتہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فرشتے تو مطلب ملائکۃ الموت کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، ملائکہ موت دیتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ تو جو فرشتوں کے لیے جو چیز ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہستی ہے مخلوق جس کو کوئی خاص حیثیت حاصل ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، لیکن شریعت کے محکمات پھر بھی عام امتیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے اوور رائڈ ہی کریں گے۔ نہ شریعت سے کسی کو خروج کی اجازت ہے، اور نہ رسولوں سے زیادہ کوئی اونچی ہستی ہو سکتی ہے۔ اس سورت کہف چل رہی ہے ہماری، تو اس میں آخر میں آخری جو رکوع ہے اس کے 2-3 مقام ہم لے رہے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کفر کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے مجھے چھوڑ کر اولیاء کو اختیار کر لیں گے؟ آپ کو علم ہے کہ اولیاء یا ولی یہ قرآن مجید کی بہت معروف اصطلاح ہے۔ ولی یلی کا مطلب ہوتا ہے با اختیار ہونا۔ یہ ولی اسے کہتے ہیں، آپ کسی لا نکاح الا بولی، جس کی اتھارٹی، جس کو اتھارٹی دے رکھی گئی ہو اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ تو ولی کے معنی میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو اتھارٹی حاصل ہے، اس کو کوئی حق حاصل ہے، اس کو کوئی حیثیت حاصل ہے اللہ کے مقابلے پر، تو یہ اولیاء ہے۔ جس کی عبادت ہو روئے زمین پر، جس کا قانون چلے، جس کی طرف لوگ جو ہیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کی شریعتوں کو چھوڑ کر جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کا جو ہے نا وہ حکم چلے، جس کے پابند ہوں انسانیت، یہ اولیاء ہیں اللہ کے ماں سے۔ اولیاء من دونی، اللہ کے ماں سوا یہ زمین کے بڑے ہیں، زمین کے سائیں، زمین کے بڑے، زمین کے وڈیرے، اور اگر زیادہ ایکوریٹ لفظ بولا ہے زمین کے مالک۔ زمین اللہ کی، مالک کچھ اور بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ افحسب الذین، کیا زوم کر لیا ہے کافروں نے کہ اللہ رب العزت کو بے دخل کریں گے؟
اور زمین کی ملکیت اس یہاں پر عبادتیں، سجدے، دعائیں، بندگی، اطاعت، فرما برداریاں، حلف برداریاں، وابستگیاں، وفاداریاں جو ہے نا وہ اللہ کے ما سوا ہستیوں کو حاصل ہو جائیں گے. انا جعلنا تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے ہی دوزخ تیار کر رکھی ہوئی ہے. زمین پر اللہ کی بڑائی، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید تو ہے، یہ اللہ رب العزت کی ولایت کا بھی اعلان ہے کہ زمین کا بڑا اللہ ہے. پوری کوشش جو ہے نا وہ رہی ہے ہمیشہ سے کافروں کی، اور کیونکہ آج جو ہے ہزارہا کفر جو ہے ملٹی پلائی ہو کر جسے ایک تہذیب میں ڈلا ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ کھرچ کر اس روئے زمین سے نام مٹا دیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور اس کی شریعتوں کا، یعنی کہیں دور دراز انسانوں کی ویکیبلری میں بھی یہ نہ ہو. تو اس وقت جس تہذیب سے آپ کا سامنا ہے، اور کوئی شاید یہ وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سورۃ الکہف کو دجال کے زمانے کے لیے اور عمومی طور پر فتنوں سے نفرت آزما ہونے کے لیے اس سورت کی تلاوت کو تجویز کیا ہے. اس سے آگے آیت آ رہی ہے، تیسرا مقام ہمارا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کہو کیا ہم تم کو خبر دیں ایسے لوگوں کا جو اعمال کر کر کے بھی صاف گھاٹا کھا کر یہاں سے جائیں گے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری کی ساری سعی، محنت، سٹرگل جو ہے، سعی سٹرگل جو ہے وہ دنیا کے اندر بالکل گمراہ ہو گئی، بے مقصد چلی گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو کمال کے کام کر رہے ہیں. تو یہ اینگل کا فرق کہاں سے آیا؟ یعنی وہ واقعتاً یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسے وہ کام کرتے ہیں کسی کو اور کو تو یہ ایسی چیز ملی بھی نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، دیکھو یہاں سے کانٹے الگ ہوتے ہیں. وہ تہذیب جو انکار کرے گی اللہ کی آیات کا اور قیامت کے دن اس کی ملاقات کا، آخرت کا انکار اور شرائع کا انکار، آخرت کے انکار اور شرائع کے انکار کے اوپر کھڑا ہوا نیکی کا تصور. یحسبون انہم یحسنون، وہ نیکیاں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مطالعہ قرآن میں یہ جو ہیومنسٹ ڈسکورس ہے اس وقت انسانوں کے لیے چلایا جا رہا ہے، اور اس میں نیکی کا، اچھے اعمال کا، اچھا انسان ہونے کا ایک پورا تصور ہے. ہم جس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس کی روح سے یہ ریسیپی ہے دوزخ میں جانے کی، یہ ریسیپی ہے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے سارے اعمال میں گھاٹا کھا کر جانے کی. ہم بارہا ہی کہہ چکے ہیں اور اس دور میں بارہا یہ کہنے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اعمال کچھ نہیں ہے جب تک وہ مالک الملک کی عبادت نہ ہو، اور عبادت وہ ہوگی جو شرائع کے ذریعے سے اس نے انسانوں کو بتائی ہوگی. تو دو چیزیں ہوگی، ایک ہے عبادت وہ خدا کی ہوگی، اور ایک ہے شرع جس کی فریم میں رہتے ہوئے وہ عمل کیا جائے گا، اس کا نام ہے رسالت. تو وہ پہلا جو ہے لا الہ الا اللہ عبادت، اور دوسرا رسالت محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جان ہے عمل کو عبادت بنانے کی. چھوٹا سا عمل، رائی جتنا عمل پہاڑوں سے بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ خالق کی جو ہے نا وہ خوشی کے لیے کیا گیا، خالق کی نظر کیا ہے. تو عمل کا حسن بھی، عمل کا وزن بھی، اور عمل کی جو ہے نا وہ بڑائی بھی صرف اس میں ہے کہ وہ خالق کے حضور پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اچھا، اسی کے بعد اگلا مقام آ رہا ہے سورۃ کہف کا، آخر کو ہمارا چل رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے. یہ کئی بار ہم نے تو اپنے مطالعہ قرآن میں جو ذرا زیادہ
ہماری ریگولر نشستیں ہوتی ہیں، اس میں ہم نے عمل صالح کا مفہوم جو ہے وہ خاصا وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ صالح کا مطلب ویلڈ، صالح کا مطلب ویلڈ، یہ آپ ہے نا یہ مختلف یہ چیزیں ہوتی ہیں نا فوڈ پروڈکٹس، وہاں پر انہوں نے عربی میں جو آپ انگریزی میں لکھتے ہیں نا کہ ویلڈ اپ ٹو، ٹھیک ہے، یوزیبل ویلڈ اپ ٹو کوئی تاریخ وہ آپ بتاتے ہیں، پاسپورٹس وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے ویلڈ اپ ٹو مثلاً 2030 40 وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے صالح الی کذا، اس وقت تک کے لیے صالح، تو صالح کا مطلب کارآمد، صالح کا مطلب کوئی مقصد پورا کرنے والا، صالح کا مطلب اپنا مقصد پورا کرنے والا، تو دین کے جو اعمال ہیں ان کو صالح کہنا، اس کا جو ہے نا سادہ جمع نیک وغیرہ وہ پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو اپریشیٹ کرنا جو انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو القاء ہوئی، یہ ہے ایمان۔ اور پھر عمل صالح کیا ہے؟ کہ ان اعمال کو اختیار کرنا جو انسان کو کام دینے والے ہوں اس جہان کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو کام دینے والے ہوں۔ اچھا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ یہ فردوس انگریزی میں اس کو پیراڈائز کہتے ہیں، کوئی مثالی ترین اور تصورات میں جو اخیر ہو جاتی ہو انسان کے، ایسی کوئی جہان کے لیے فردوس کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ تصور سے بھی جو بالا تر ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا بھی جو سب سے اونچا اور عرش رب العالمین کے سب سے قریب جو گوشہ ہے جنت کا، اس کا نام فردوس ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت سے سوال کیا کرو تو اس سے جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ تو فرمایا تو جنت الفردوس نزل ہے، یہ نزل تو اصل میں کل ہم نے یہ فقہ قلوب کا جو ہمارا وہ تھا سبق تھا، اس میں ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک بات کی تھی کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ نا بہت فٹ آتی ہے یہ آیت آج کی ہماری، نزل ہے، جنت الفردوس جو ہے ان کے لیے نزل ہے۔ نزل عام طور پر ہوتا ہے، عرب نزل ینزلو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ہاں قیام کے لیے آیا، نزل اپنی سواری سے اتر کر آپ کے ہاں ٹھہرا ہے۔ تو نزل کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کے ہاں آ کر قیام کرنے آیا ہو اور اس کی ضیافت اور اس کی جو ہے نا وہ خاطر تواضع ہو، اس کے لیے نزل بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں آپ چلے گئے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، تو وہاں پر جو آپ کی خاطر تواضع ہو رہی ہے وہ جنت الفردوس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ایسے اگلا مقام ہے قل لو کان البحر مدادن، یہ سورۃ الکہف کا جو آخری رکوع ہے، بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ موضوعات اس آخری ایک رکوع کے اندر ہیں، وہ ہم نے آج کی نشست میں کوشش کی کہ اس رکوع کے ہی کچھ مقامات ہیں۔ قل لو کان البحر مدادن، کہو کہ اگر تمام تر سمندر انک ہو، سیاہی ہو، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہونے میں آئے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اتنا ہی ایک اور بھی سمندر لیں تب بھی جو ہے نا وہ ختم ہونے میں۔ یہ لفظ جو بولا ہے کلمات، اللہ کے کلمات، معاملہ یہ ہے کہ تمام تر کائنات کا ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ خدا کے حکم پر کھڑا ہے، خدا نے اس کا حکم دیا ہوا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اور جتنی دیر تک حکم رہے گا وہ ہوگا، پھر جب وہ ختم ہوگا تو وہ بھی اس کے حکم سے ہوگا، پھر جب اس میں کوئی موڑ آئے گا، کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ بھی خدا، تو اس وجہ سے تانتا بندہ ہے احکام تھا۔ یہ جو مطلب آپ کو جو نصیب ہوا ہے نا قرآن مجید کے ذریعے سے خدا کے شرعی احکام، وہ بھی کلمات ہیں اللہ کے، مطلب آپ کا نصیب، آپ کو یقین نہ ہے کہ آپ کا کیا قسمت تھی آپ کی کہ کچھ کلمات باقاعدہ طور پر آپ کو اس طریقے سے نصیب ہوں، ورنہ اصل یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العزت کے کلمات جو ہیں وہ حاوی ہیں۔
اور یہاں پر ہم یہ ایتھیسٹوں کو مطلب ایک وہ کہتے ہیں یہ مادہ جو ہے نا یہ میٹر، ہم یہ کہتے ہیں مادہ اور میٹر تو پوری تفسیر نہیں ہے اس وجود کی، اس کائنات کی. اس سے بہت بڑا ایک سوال جو ہے نا فزیکل لاز ہے. مادہ کچھ قوانین کا پابند ہے. آپ قوانین کہتے ہیں، ہم کلمات کہتے ہیں. آپ قوانین کہیے اس کو، ہم کہتے ہیں کلمات. کسی کے کلمات ہیں، ہر جو چیزیں ہیں، جو وقائع ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر، جو موومنٹس ہوتی ہیں، جو مادہ کے خواص ہیں، وہ سب کے سب قانون در قانون بندھے ہوئے ہیں. اتنا زوراور قانون ہے کہ کوئی صورت کبھی ہے ہی نہیں کوئی چیز اپنے قانون سے نکل جائے. تو اس وجہ سے مطلب یہ جو میٹر ہے نا یہ پھدکتا پھر رہا ہے، بکھرا پھر رہا ہے. یہ کہاں تفسیر ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ کسی قانون کے اندر بندھا ہوا ہے. اس وجہ سے بہت سیٹ پیٹرنز پہ دنیا کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جہان چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کلمات ربی یہ ایک بہت بڑی شے ہے. اگر آدمی محسوس کر لے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے اور سب کے سب جو ہے نا اللہ کے ایک ایک حکم جو ہے نا ہو رہا ہے، تو یہ چلی آ رہی ہے. اس سورت کا آخری مقام فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو پھر جو شخص امیدوار ہو اپنے پروردگار سے جا ملنے کا. یہ اگر آپ کو کسی نے کوئی 2-4 بار بھی غائبانہ کہیں سے بھاری چیک بھیجے ہوں، بڑے بڑے روپے پیسے بھیجے ہوں، کوئی بہت اعلیٰ قسم کے تحفے بھیجے ہوئے ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اس سے ملنے کی خواہش نہ ہو نہیں سکتا. کسی نے دور سے جو ہے نا آپ کا نام لے کر، آپ کا باقاعدہ نام لکھ کر آپ کو بھیجا ہو، پھر بھیج رہا ہو. یہ کون ہے جو دے رہا ہے؟ وہ انتہائی بد نصیب بد قسمت ہے جو صبح سے لے کر شام تک خدا کی نعمتوں سے حظ اٹھاتا ہے اور کبھی اس کے ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ وہ اس کی طلب کرے اور کسی ایسے جہان کی تمنا کرے کہ جس میں اس کو ایک بار وہ ملے تو صحیح کہ کون ہے ان نعمتوں کا مالک اور ان تمام احسانات کا خالق. تو اس وجہ سے جن جو احسان مند مزاج کے لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ خدا کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ خدا سے جا ملیں کسی دن. تو جو وہ چاہتے ہیں فلیحمل، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر عمل کرے. فلیحمل عملا صالحا، دوبارہ وہ صالح آ گیا. ایسے اعمال جو اس انسان کے لائق ہیں، جو اس مخلوق انسانی کے لیے لائق ہیں، اور ان کا لائق ہونا شریعتوں کے ذریعے سے بتایا جائے گا. وہ ایسے اعمال ہوں گے کہ اس جہان کو بھی انتہائی خوبصورت بنا دیں گے اور اس سے اگلے جہان کو بھی اس کے لیے بہت زبردست بنا دیں گے. تو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت کے اس عمل میں کسی اور کو شریک نہ کریں. کہتے ہیں کہ اخلاص کے مقامات میں سے ایک یہ بڑا مقام ہے. اخلاص جو ہے وہ توحید کا، اس سے الٹ جو ہے وہ اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت تو آپ اللہ ہی کی کریں، ورنہ تو وہ عمل صالح ہے ہی نہیں نا، ورنہ تو وہ عمل صالح. تو عبادت تو آپ کر رہے ہوں اللہ ہی کی، لیکن اس میں صرف اللہ کو پانا مقصود نہ ہو بلکہ مخلوق میں سے کسی کو متاثر کرنا بھی ہو گیا ہو. تو وہ یہ ہے کہ سارے ہی آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائیں سوائے اللہ کے، وہی آپ کا مقصود ہے. جیسے وہ ابن قیم وہ لکھتے ہیں کہ جو قسمت والے تھے انہوں نے اعمال ایسے یہاں سے سامان باندھا تو لوگوں نے لاکھ کہا کہ کھولو، تو انہوں نے کہا نہیں، مالک کے پاس جائے گا، اسی کے پاس جا کر کھولے گا، اس سے پہلے یہ نہیں کھولے گا، صرف وہی دیکھے گا اس کو. تو یہ جو ہے نا کہ میں نے صرف اس کو دکھانا ہے. یہ بسا اوقات آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ بچے کے پاس ایک چیز آتی ہے تو وہ مگر مثلا وہ ماں اس سے پہلے کسی کو دکھانا نہیں چاہتا کہ ماں کو پہلے دیں. تو جو کوئی آپ کا بہت عزیز ہوتا ہے نا، بسا اوقات آپ کا سب کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اعمال کو اس لیے ہونا کہ یہ صرف ان کو اللہ ہی دیکھے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب اکثر انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل بہت کم امکان ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا نوٹس بھی لے، اس وقت کے سجدے کیوں اللہ رب العزت وہ سب سے عزیز ہے. اللہ بہت غیرت مند ہے، اللہ جو ہے نا بہت غیرت مند ہے.
تو یعنی اللہ کچھ بھی جو ہے نا وہ برداشت کر لے، لیکن یہ چیز اللہ کو قبول نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا متاثر کرنے میں اور راضی کرنے میں، خوش کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ تو عبادت کا جو بہت سارا حسن اور لطف ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو خدا ہی دیکھے اور اس سے خدا ہی راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ آپ کا مطلوب ہونے کی حیثیت ہی حاصل نہ رہے۔ سورۃ مریم سے ہم ایک مقام لے رہے ہیں آج، ظاہر ہے ہم نے مطلب تھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، مریم، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، اسماعیل، ادریس، اور پھر اس کے ساتھ مزید کچھ انبیاء، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ان کا ذکر کرنے کے بعد اور یہ ایسی حیثیت ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا، تو سجدوں میں جا کر پڑھتے تھے۔ یہی وہ ہم اس مقام پر نمازوں میں یا ویسے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، سجدے کا وہاں سجدا، سجدوں میں جا گر پڑتے ہیں، وہ بکین اور رو رو کے ان کا برا حال ہوتا ہے، آنسو امڑ آتے ہیں ان کے۔ یہ عبادت کی خاص کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ وہ آنسو سے بھی تر ہو جاتی ہیں۔ تو فخلف من بعدہم خلف، البتہ پھر اس کے بعد ایسے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے وہ پیروکار بنے، فسوف یلقون غیا، تو اب وہ یقیناً بربادی کو پالیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو زوال آتا ہے صالح نسلوں کے بعد، تو اس کے دو بڑے مظہر ہوتے ہیں۔ جب زوال آتا ہے کسی معاشرے پر، کسی امت پر، تو اس کے دو بڑے مظہر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کا معاملہ خراب ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ ایمان والوں کو زمین میں قوت دے گا تو سب سے پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ یہ جو ریاست مدینہ ہے نا، ویلفیئر اس میں بعد میں آتی ہے، میں نے 2-3 بار اس سیریز میں وہ خامخواہ ریاست مدینہ کا کر دیا، بخدا میرا مقصد کسی کو چڑھانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ویلفیئر جو ہے نا ریاست مدینہ کا اصل تعارف نہیں، وہ جو ہے نا لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ہر بندے کا ہیلتھ کارڈ ہو اور انشورنس اس کو حاصل ہو، یہ ریاست مدینہ کا اصل تعارف نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کا اصل تعارف یہ ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز جو ہے یہ خدا کی عبادت، بندگی، تعظیم کا مجسم اعلان ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ معاشرہ، یعنی تصور کریں کہ معاشرے کا جو حکمران ہے وہ امامت کروا رہا، یہ کچھ چھوٹا مزہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ برسا برسک آپ کو دیکھیں کہ اموی عباسی، امویوں کے ہم کتنا جی وہ سنتے ہیں، بہت سارا ظلم وغیرہ بھی کیا ہوگا، اموی ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے، یہ سربراہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، نماز وہ پڑھاتا ہے، خطبہ وہ دیتا ہے، اور عباسیوں کا بھی یہی حال ہے، بڑے عرصے تک جو، اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو جنگ کا امام وہ نماز کا امام، جو ریاست کا امام وہ صلاۃ کا امام۔ تو ہماری مسجد اور ریاست تو الگ ہوتی نہیں، ہماری تو مسجد ہی ریاست ہے، ریاست کی مسجد ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، تو اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کا برباد ہونا، تو یہ، اور دوسرا ہے کہ واتبعوا الشہوات، یہ جو شہوتیں ہیں، یہ جو جذبات کا بھڑکنا اور لچر پن، نفس کا نیچ ہونا، گندگی، غلاظت میں ہونا، میں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس تہذیب کے پاس سوائے لچر پن کے، گندگی کے اور سفلی جذبات کو ہزار سوفسٹیکیٹڈ انداز میں رنگ دینے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ جو فطرت ہے اس کو تو آسودہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو قلب ہے جو خدا کا پتہ مانگتا ہے اس کو تو دینے کے لیے اس بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ کہتے ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ 2 شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں، ایک شکم اور ایک فرج، شرمگاہ، پیٹ اور شرمگاہ، کہتے ہیں انہی 2 کو آسودہ کرنے کے، اگر آپ خلاصہ کریں اس ماڈرن تہذیب کا، انہی 2 کو آسودہ کرنا اس کی کل کائنات ہے، شکم کو آسودہ کرنا اور پھر جو ہے نا وہ شرمگاہ کو آسودہ کرنا، تیسری کوئی چیز اس کے پاس
نہیں ہے. اور قرآن مجید نے بھی اسی کا یہی کہا ہے کہ ایک نماز کا ضائع ہونا اور دوسرا شہوتوں کا جو ہے ایک بڑی سطح پر جو ہے نا اس کو ان کو اختیار کیا جانا. یہ صرف ایک مقام ہم آج سورۃ طٰہٰ سے لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت جب رسالت سے سرفراز فرماتا ہے اور ساتھ میں ہارون علیہ السلام کی بھی رسالت جو ہے وہ ٹھہرا دی جاتی ہے. تو اس مقام پر اللہ رب العزت کہ اذهبا الی فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا، تو دونوں جانا فرعون کے پاس اور اس کو بہت نرم بات کرنا. کس کو بھلا؟ فرعون جیسا جھوٹا خدا، بہت بڑا طاغوت متکبر. فقولا له قولا لینا، اس کو جا کے بہت نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر، کیا بعید کہ وہ سمجھ جائے، سبق لے لے. او یخشا، یا ڈر جائے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تابعی امام محدث بہت بڑے عبادت گزار یحییٰ ابن معاذ گزرے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا تو قاری نے جب یہ آیت پڑھی کہ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، تو کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے یہ آیت سن کے. تو کہنے لگے کہ خدایا یہ تیری نرمی ہے، فقولا له قولا لینا، یہ تیری نرمی ہے اس شخص کے ساتھ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی. تو تیری نرمی اس کے ساتھ کیا ہوگی جو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں آپ کہ فرعون کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے تو بگن وہ سختی کرنی ہے. تو یعنی دنیا سے بڑے کافر کے ساتھ بھی نہایت جو ہے نا وہ نرمی سے بھیجا. ہاں پھر ٹھیک ہے کسی خاص جو ہے نا وہ جگہ پہ جا کر کوئی ایسی چیز ہو جاتی کہ ٹھیک ہے کچھ سختی بھی اختیار کرنی پڑتی. آپ کو یاد ہے یہ اس چیز کو بھی میں تھوڑا سا ذرا انفورس کر رہا ہوں اپنی اس سیریز میں. یہ کل بھی تھوڑی سی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ایک جو ہے نا انداز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ مال روڈ پر ہی جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا احتجاج کرنا. ہماری جو بلوم احتجاج کا اسلوب ہے اور چیلنج کا اسلوب ہے اور ہائے اور وہ پتہ نہیں کیا، اور اس کے لیے بہت ہی یعنی وہ اگر ولی اللہ بھی ہو نا، کوئی ولی اللہ بھی ہو تو شاید وہ بھی پرسنل ہو جائے. اس انداز سے ہمارا اسلامیوں کے ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا یہ تو کرنے نہیں ہے کہ مثلا یہ کہ ایسا کوشش کے لیے کہ پہلے 2 بار 4 بار اس کے پنجابی کہتے ہیں بوئے سے جانا، کسی کے دروازے پہ جانا اور اس کو جا کر مطلب بہت اسے کہ یاد کو مطلب کہنا. اچھا یہ جو فہمائش ہے، سمجھانا ہے پیار سے، انبیاء کا تو طریقہ یہ رہا ہے اور دعوت والوں کا تو ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے. تو بالعموم جو ہوتا ہے نا ہماری تھوڑی سی ایک پولیٹیکل ایک لینگویج بن گئی ہے اس وقت، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو جو ہے نا سڑک پر آ کر ہی اس کو جو ہے نا لتاڑنا ہے اور اس کا نوٹس لینا ہے اور اس کا کرنا ہے. اس سے ایک پرسنل ہوتا ہے، ایک محاذرائی کی جو ہے نا وہ کیفیت ہوتی ہے. اور یہ ہمارے کچھ عرب علماء نے کہا ہے کہ مطلب اخوان المسلمین وغیرہ کے کہتے ہیں مطلب کچھ تھوڑے سے ایسے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین کے جو بانی تھے ان کے یہاں یہ اسلوب نہیں تھا. کہتے ہیں کہ یہ بعد میں جو ہے نا یہ عمومی طور پر اسلامی تحریکوں میں یہ ایک انداز جو ہے نا وہ آ گیا کہ سڑکوں پہ جو ہے نا آ کر ہی کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا اور اس کو خوب اس پر برسنا اور اس کا وہ کرنا، جس سے تقریباً اس کو جو ہے نا اپنی اصلاح کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے بنسبت آپ چاہ رہے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے خراب ہونے کا امکان خاصا بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت مولانا کا یہ انداز نہیں تھا. کہتے ہیں کہ بعد میں اوور ٹائم جو ہے نا یہ ایک انداز اختیار ہوا، بلکہ وہ کسی نے بہت زبردست کہا کہنے لگے کہ حسن بنا اور سید قطب میں جو ہے نا جو فرق ہے وہ یہ کہ حسن بنا صاحب جو ہے نا برج بناتے ہیں، سید قطب دیواریں کھڑی کرتے ہیں. تو بعض چیزوں کی شاید اصلاح جو ہے نا وہ ضروری ہے. ان چیزوں کو بہت جسے کہتے ہیں نا بہت آخری صورت میں شاید اختیار کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ اللہ والے یہ کرتے نہیں. اللہ والوں کا یہ طریقہ جو ہے وہ ہے نہیں.